السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ یا آپ کی ٹیم سامان لے کر گئی، سرکاری ادارے کے باہر گھنٹوں ویٹ کیا اور اس کے بعد خالی ہاتھ واپس آ گئے؟ بہت ہی ویورز غصہ آتا ہے اس وقت جب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم سامان کو ترسیل کرنے سے پہلے وہ اقدامات نہیں کرتے جو ہمیں کرنے چاہیے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری ٹاپک ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ہماری محنت کو بچائے گا، ہمارے پیسے کو بچائے گا، ہماری مشقت کو بچائے گا اور ہمارے وقت کو بچائے گا۔ آخر تک اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، کیونکہ اس میں ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو شاید ہی آپ کو کوئی بتاتا ہوگا۔ اگر آپ سرکاری محکموں کو سامان دیتے وقت یا دینے سے پہلے پریشان ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو پھر بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ ان فیوچر آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، سرکاری دفتر کوئی کریانہ سٹور نہیں ہے کہ سامان اٹھایا اور دے دیا اور پیسے لے لیے۔ سرکاری دفتر میں ہر چیز آن دا ریکارڈ ہوتی ہے، ڈاکومنٹیشن چلتی ہے۔ سامان دینے سے پہلے اور سامان دینے کے بعد ہر چیز ریکارڈ کی جاتی ہے۔ سرکاری اداروں میں سب سے پہلے آپ کو پرچیز آرڈر آتا ہے، اس کے بعد ڈیلیوری کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں، سامان جاتا ہے، ڈیلیوری ڈاکومنٹس سائن ہوتے ہیں، بل جمع ہوتا ہے، انسپیکشن ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو پیمنٹ ہوتی ہے۔ جی ہاں، صبر کا پیمانہ لبریز کرنا پڑتا ہے۔ صبر جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن ویورز، اگر ایک دفعہ آپ کو سسٹم کا پتہ چل جائے، آپ کو سسٹم کی ناؤ ہاؤ آ جائے، تو پھر یہ سسٹم بہت ہی آسان ہے، یہ کام بہت ہی آسان ہے، لیکن لازمی ہے اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ تو ویورز، بات کرتے ہیں سٹیپ نمبر 1 سے۔ سٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ سٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ جب بھی آپ نے سرکاری اداروں کو سامان دینا ہے تو اس سے پہلے آپ کے پاس ڈاکومنٹس کا ایک سیٹ ہونا چاہیے۔ اس ڈاکومنٹس کے سیٹ کے اندر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہوگی آپ کے پرچیز آرڈر کی کاپی، ڈیلیوری چالان کی 3 کاپیاں، جو کہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بنانا بھی سکھاؤں گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے بل جمع کروانا ہے تو آپ کے پاس آپ کے بل کی 2 کاپیاں، سیل ٹیکس انوائس کی آپ کے پاس 2 کاپیاں، اور اس کے بعد آپ کی کمپنی کی سٹیمپ بھی آپ کا جو بھی بنا جا رہا ہے اس کے پاس ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، ایک بھی ڈاکومنٹس اگر کم ہوتا ہے تو سرکاری ادارے میں آپ کی پیمنٹ لٹک جاتی ہے، آپ کو پیمنٹ نہیں ہوتی۔ سٹیپ نمبر 2 کی اگر ہم بات کریں تو ویورز، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہفتے میں 2 دن ہڑتال رہتی ہے، کوئی نہ کوئی روڈ بند ہوگی یا گورنمنٹ کی طرف سے کہیں نہ کہیں پہ ناکہ لگایا جاتا ہے۔ اس لیے ویورز، آپ نے جب بھی سامان دینا ہے تو آپ نے اپنے آفس یا اپنے شو روم سے لے کر آپ نے ادارے تک کی تمام روڈز کا بھی جائزہ لینا ہے، انفارمیشن لینی ہے کہ آیا کوئی ہڑتال تو نہیں ہے، کہیں پہ ناکہ تو نہیں لگا ہوا، کہیں پہ کوئی جلسہ جلوس تو نہیں ہو رہا۔ اس طرح آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کے پیسے بھی بچیں گے۔ تو پہلے روڈ بلاکیج کی انفارمیشن لیں، اس کے بعد آپ سامان کو لے کر جائیں۔ اگر ہم بات کریں سٹیپ نمبر 3 کی تو وہ ہے کہ صحیح بندے کا انتخاب کرنا۔ ویورز، آپ کو ورک آرڈر آتا ہے پرچیز ڈپارٹمنٹ سے، لیکن آپ نے سامان دینا ہوتا ہے سٹور کیپر کو یا سٹور انچارج کو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ادارے میں فون کر کے سٹور کیپر کا نام، اس کا موبائل نمبر، اس کا جو بھی کنٹیکٹ ڈیٹیل ہے وہ آپ نے لینی ہے، اور اپنے آفس سے یا اپنے سٹور سے نکلنے سے پہلے آپ نے اس شخص کو فون کر کے ٹائم لینا ہے، دن کا پتہ کرنا ہے کہ ہم کس وقت اور کس دن آپ کے پاس سامان لے کر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں تو پتہ چلے کہ جی سٹور کیپر یا سٹور انچارج جو بھی متعلقہ شخص ہے وہ تو چھٹی پر گیا ہوا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اس طرح بھی آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اچھا، اگر ہم بات کرتے ہیں جی اسٹیپ نمبر 4 کی، تو وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے سامان ترسیل کرنا ہے تو آپ نے اس سے پہلے ایک ایک آئٹم کی انسپیکشن کرنی ہے. آپ نے اس کو ورک آرڈر کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے، کوانٹٹی کو میچ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے بریکیج کو دیکھنا ہے، کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ تو نہیں گئی ہے، کسی چیز میں کوئی کمی تو نہیں ہے، سب کچھ ایز پر اسپیسیفیکیشنز ہے. اس کی پیکیجنگ کیسی ہے، ایسا نہ ہو کہ سامان جاتے ہوئے راستے میں ہی بریک ہو جائے. اس لیے آپ نے سامان کی انسپیکشن کرنے کے بعد اس کو طریقے سے آپ نے اس کو لوڈ کرنا ہے. ویورز، پانچواں نقطہ یہ ہے کہ وقت کا تعین کرنا اور وقت کی پابندی کرنا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ سرکاری دفاتر کے اندر وقت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. وہ اہمیت کیسے دی جاتی ہے؟ وہ اہمیت ایسے دی جاتی ہے کہ چاہے آسمان گر رہا ہو، زمین پھٹ رہی ہو اور ٹائم ہو جائے چھٹی کا، تو کچھ انٹرٹین نہیں کیا جاتا. چھٹی کا مطلب چھٹی ہے، بلکہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکل جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ چھٹی کے وقت پہ پہنچیں گے تو آپ کو وہ بالکل لفٹ نہیں کرائیں گے، اور اگر آپ کی منت سماجت کے بعد لفٹ کروا بھی لیں گے تو کافی آپ کو ٹینشن سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے آپ نے وقت کا تعین کرنا ہے. صبح سویرے 8 یا 9 بجے آپ کی گاڑی جو ہے وہ آپ کے سٹور سے، آپ کے گودام سے، آپ کے آفس سے نکل چکی ہو، تاکہ آپ وقت پر جا کر ان کو آپ اپنا سامان دے سکیں. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ آپ نے جو چھٹیاں آتی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. فار ایگزامپل عید کی چھٹیاں اگر آتی ہیں تو آپ نے اس سے 2 دن پہلے بھی سامان نہیں دینا، اور عید کے 2 دن بعد بھی آپ نے سامان نہیں دینا. پوچھیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ، خاص کر سرکاری آفیسز کے لوگ، چھٹیوں سے 2 دن پہلے چلے جاتے ہیں اور چھٹیوں کے 2 دن بعد ہی آتے ہیں. اس لیے ویور، جب بھی آپ نے سامان کو پہنچانا ہو، کال کر کے ٹائم لے کر دن کا تعین کرنے کے بعد ہی اپنے آفس سے نکلیں. یاد رکھیں، سرکاری دفاتر میں کام ان کی مرضی سے ہوتا ہے، نہ کہ آپ کی مرضی سے. یہ ایک کڑوا سچ ہے، لیکن یہ سچ ہے. اچھا، اگر ہم بات کریں نقطہ نمبر 6 کی، تو وہ بہت ہی لازمی ہے، اور وہ اتنا لازمی ہے کہ اس کے بغیر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ نے جب سٹور میں پہنچ گئے، سامان آپ نے ان لوڈ کر دیا، تو اس کے بعد آپ نے یا آپ کے نمائندے نے ایک ایک چیز کی گنتی کروانی ہے. وہ گنتی آپ نے جو بھی وہاں پہ متعلقہ شخص ہے اس کے سامنے کرنی ہے. آپ نے اپنے ڈیلیوری چالان کے ساتھ، اپنے ورک آرڈر کے ساتھ، ان کو وہ دونوں چیزوں کے ساتھ آپ نے ٹیلی کروانا ہے، میچ کروانا ہے کہ سر یہ دیکھیں 50 پیس کا آرڈر تھا، آپ کے پاس 50 کے 50 پیس یہاں پر آ چکے ہیں، ان کو ہم نے کاؤنٹ کر لیا ہے. کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کسی بھی شخص کے کہنے پہ کہ یار ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی چھٹی کا ٹائم ہے، یا بعد میں آنا، کل کر لیں گے. ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا. ایک چیز بھی کم ہوئی بغیر پروف کے تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، بعد میں کوئی بھی نہیں مانتا. اس لیے آپ نے اندھا اعتماد نہیں کرنا. آپ نے لازمی کاؤنٹنگ کروانی ہے، اس کو ٹیلی کروانا ہے. یہ بہت لازمی کام ہے. ہر چیز کو گننے کے بعد، ٹیلی کرنے کے بعد، آپ نے ایک ایسا ڈاکومنٹ سائن کروانا ہے جس کے بغیر آپ کا بل، آپ کی انوائس، آپ کی پیمنٹ پروسیس نہیں ہوتی. جی ہاں، وہ ڈاکومنٹس ہے ڈیلیوری چالان کا، جسے ہم ڈی سی بھی کہتے ہیں. اس ڈیلیوری چالان کے نہ ہونے سے آپ کو پیمنٹ نہیں ہوتی. اس لیے آپ نے اسی وقت سامان دیا، کاؤنٹنگ ہوئی، ٹیلی ہوا، میچ ہوا، اوکے ہے، آپ نے اس کے اوپر متعلقہ سٹور کیپر کے، متعلقہ انچارج کے، جو بھی وہاں پہ بندہ ہو، کچھ ایسے بھی مواقع آتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، جو بھی ہو، آپ نے ان سے
ان کا نام، ان کے دستخط، ان کا موبائل نمبر، اور اگر ان کے پاس کوئی سٹیمپ پڑی ہے تو آپ نے کوئی سٹیمپ بھی لگوانی ہے۔ یہی وہ ڈاکومنٹس ہے جو سیڑھی بنے گی، جو ایک پل کا کردار ادا کرے گا آپ کو آپ کی پیمنٹ کروانے میں۔ اگر یہ مس ہے تو آپ کو پیمنٹ نہیں ہوگی۔ آج کا دور ایک ڈیجیٹل دور ہے۔ ہر انسان کے پاس کیمرے والا موبائل ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ آپ نے سامان دے دیا، سامان ٹیلی ہو گیا، ہر چیز اوکے ہے، آپ نے موبائل سے ویڈیو بنانی ہے اور اپنے سامان کی ویڈیو بنانی ہے، اور ساتھ میں آپ نے کمنٹری کرنی ہے کہ سر ہم نے 6 لیپ ٹاپ، یہ دیکھیں یہ 2 پی سی، یہ ریم، یہ اسٹیشنری کا سامان، یہ ایکس وائی زی سامان ہم نے منسٹری نمبر ABC میں، سٹور اس میں، روم نمبر اس میں، اور اگر ہو سکے تو آپ نے اس شخص کا نام بھی لینا ہے جو شخص وہاں پر آپ سے سامان وصول کر رہا ہے کہ جی مسٹر علی کو ہم نے یہ سامان اس تاریخ کو اتنے بجے ڈیلیور کر دیا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو سیو کرنا ہے اور اپنے آفس میں اسی وقت آپ نے اس کو واٹس ایپ بھی کر دینا ہے، اور اپنے پاس بھی آپ نے ریکارڈ رکھ لینا ہے۔ خدا نخواستہ بعد میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کے پاس پروف ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے موبائل سے ایک اور کام کرنا ہے کہ جب آپ نے ڈیلیوری چالان کو سائن کروایا ہے تو آپ نے اسی وقت اس کی بھی پکچر بنا کر اپنے متعلقہ شخص کو یا اپنے آفس میں آپ نے اس کو بھی واٹس ایپ کر دینا ہے۔ خدا نخواستہ آپ سے ہارڈ کاپی گم ہو جاتی ہے، مس پلیس ہو جاتی ہے، تو وہ پروف آپ کے کام آئے گا، آپ اس کا پرنٹ لے کر بھی ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا ایک پروسیس سٹیپ بائی سٹیپ کہ ہم نے اپنے سامان کو اپنے آفس سے، اپنے گودام سے، اپنے سٹور سے، اپنے کارخانے سے کیسے ہم نے ادارے تک پہنچانا ہے۔ ایک اوور ویو آپ کو دوبارہ سے دے دوں، سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹیشن پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے انفارمیشن لینی ہے کہ آیا ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں کوئی ہڑتال تو نہیں ہے، کوئی روڈ بلاکیج تو نہیں ہے، کہیں پہ کوئی ناکے تو نہیں لگے۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کے بعد متعلقہ شخص کو پہلے فون کر کے بتانا ہے، ان سے اجازت لینی ہے کہ ہم کس دن آئیں آپ کو آپ کا سامان دینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک ایک چیز کی گنتی کروانی ہوگی، اس کے بعد آپ نے اسی چیزوں کی آپ نے ویڈیو بنانی ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے اپنا ڈیلیوری چالان سائن کرنا ہوگا، اور ڈیلیوری چالان سائن کروانے کے بعد آپ نے اس کی فوٹوگراف بھی بنا کر اپنے پاس سیو کرنی ہوں گی۔ تو ویورز، آپ ہمارے چینل اورو لائف کو لائک کر لیں اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام انفارمیشن بر وقت ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر لیں تاکہ جو نئے کنٹریکٹرز ہیں، جو نئے ہمارے بھائی ہیں جو اس بزنس میں آئے ہیں، ان کو بھی انفارمیشن ملے اور وہ بھی سیکھیں کہ اس کام کو ہم نے کیسے پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔